بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے معجزات کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک بندے کا ذکر ہے، اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے بولنا پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے اس بندے سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بین سیدین، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں خضر علیہ السلام تمہیں ملیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا اور حضرت یوشع سے کہنے لگے، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی، اس کے علاوہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بھی مقرر ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ پھر جب وہ ان دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، کیونکہ وہ راستے میں ایک چٹان پر سو گئے تھے۔ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تو ان کے خادم یوشع بن نون نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے جاتے دیکھا اور سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو انہیں بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ قرآن فرماتا ہے، موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ پھر جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا، مزید ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی یوشع بن نون کو کہنے لگے، ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ جائیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پر پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، میں بتانا بھول گیا تھا اور ضرور شیطان نے مجھے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اس جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی، خضر علیہ السلام وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کا نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہی خضر علیہ السلام ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ کے سرزمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ عز و جل نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ کے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل ہی نہیں جو میں جانتا ہوں۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک علم اللہ عز و جل نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ عز و جل نے ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ ناظرین، جو علم حضرت خضر علیہ السلام عطا ہوا وہ باطن یا مکاشفہ کا علم لدنی ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر اصرار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو مجھ سے کسی بات پر کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے مطابق آپ کو نہ بتا دوں۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اب وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک تختے کو توڑ کر اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسے حرکت کرنا سخت منع ہے، آپ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر، مجھ سے بھول ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جو بچہ ان سب میں سب سے خوبصورت تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر، یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا؟ بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر، مجھے معاف کر دو، اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب سب نے مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر انہیں گاؤں میں ایک دیوار دکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اس میں آدم پڑھا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی گاؤں والوں کے رویے سے ناراض تھے، وہ فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوئی۔ جدائی کا اعلان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو ان تمام باتوں کی وجہ بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے بارے میں بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، اور اس طرح بادشاہ نے ان سے کشتی نہیں چھینی، اور بعد میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لگا کر انہوں نے کشتی ٹھیک کر لی۔ اس کے بعد بچے کو قتل کیوں کیا؟ تو اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے اور اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا۔ دیوار کے قصے کے مطابق خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں، کیونکہ دیوار گرنے سے گاؤں والوں کو خزانہ پتہ چل جاتا اور وہ تمام خزانہ نکال لیتے۔ تو یہ تھی ان واقعات کی اصل وجہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کی اور باتیں پتہ چلتی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔